قبر میں دفنا دیا گیا، لیکن پھر بھی روزانہ کوئی قبر پر آتا ہے، پتہ ہے کیا کہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کیا ہوا، کیوں نہیں؟ یعنی یہ بندہ دنیا میں مجھے جب تھا نا تو مجھے ڈیلی کہتا تھا آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ 6 مہینے، اس نے ایسے ہی ٹائم گزارتا رہا، سال 1.5 سال اس نے گزار دیا۔ پھر اس کے بعد اس کی موت کا وقت آ گیا، یہ مر گیا، تو میں نے اس کے جنازہ روکنے کی کوشش کی۔ اس کی بیگم نے مجھے کہا کہ یہ روزانہ اس کی قبر پر آتا ہے، پریشان ہے، اس نے قرض لینا ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقروض انسان کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ اللہ کے نبی آئے، اس شخص پر قرض تھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا، بتایا گیا اس پر تو قرض ہے، تو اللہ کے نبی چلے گئے، جنازہ نہیں پڑھایا۔ حتیٰ کہ شہید کو بھی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کو بھی قرض معاف نہیں، حالانکہ اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے او جی زندگی کا حصہ ہے، کیا کریں، ایسے چلتا ہے، اس کو لائٹ سمجھا جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھائی بیٹا کوئی رشتہ دار حامی بھر لیتا ہے جنازے پر، لیکن اگر کوئی ایسا قرض جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو آپ نے سوچا ہے پھر یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم قرض بڑے شوق سے لیتے ہیں، ہم لکھتے بھی نہیں اور نہ ہی وصیت کرتے ہیں، اس لیے جب قرض لیں تو خدا را اس کو دینے کا بھی سوچیں۔ جو دینے کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس قرض لے لیا ہے، اب ہم جانیں ہمارا کام جانیں، ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، بڑی آسانی سے قرضہ لے لیتے ہیں، اور جب واپسی کا وقت آتا ہے تو پھر قرض لینے والے سے لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں او میں مر چلیا، او تو تے پیچھے چڑھ گیا، او تجھے قرض مل جائے گا، او یار کیا ہو گیا ہے۔ حالانکہ مقروض کی جو روح ہے وہ لٹک جاتی ہے درمیان میں، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو۔ ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کوشش کر لیں اور دعا بھی کیا کریں، اللہ ہم سب کو کسی کا مقروض نہ کرے۔